نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا پاک مطہر طیب عقیدہ مبارک کلمات اللہ جل شانہ مجدہ کی ذات پاک کے لیے خاص، جو اپنی ذات کے اندر، افعال کے اندر، عبادت کے اندر، حقوق کے اندر، تصرفات کے اندر، اختیارات کے اندر وحدہ لا شریک ہے. درود و سلام ہوا خیر و جہان پیغمبر کون و مکان سید المرسلین خاتم النبیین قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اعلیٰ و مطہر کے لیے اللہ بے شبہ رحمت برکت نازل فرمائے. صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام.
اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر اہل ایمان کے بارے میں ایک بڑی شاندار بات بیان فرمائی ہے کہ جو نیک فیملی ہوتی ہیں، نیک گھرانہ جو ہوتا ہے، اللہ تعالی ان کو کل قیامت کے روز جب وہ جنت میں جائیں گے ان سب کو اکٹھا کر دیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اور میں جو خاندان، جو گھرانے نیکوکار تو اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کے اجر میں سے کوئی بھی کم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کو زیادہ بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے ان پر جو احسان اور فضل و کرم اس کو بیان کیا ہے کہ جنت میں ان کو کیا ملے گا۔ قسم قسم کے میوے ملیں گے، کھانے کے لیے گوشت ملے گا، اور ان کی خدمت کے لیے غلمان ہوں گے، نوکر چاکر چھوٹی عمروں والے ان کے آگے پیچھے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اب وہ کھانے سے فارغ ہوئے، کھانے سے فارغ ہو کر وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تم جنت میں کس طرح آئے۔ آج ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ جو بیٹھنا ہے، خوش کلامی جو ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر قیام و طعام کرنا ہے، یہ آپس میں نا ایک دوسرے سے سوال کریں تو آگے دینا وہ جواب دیں گے۔ وہ جواب کیا ہے؟ قالوا انا كنا قبل في اهلنا مشفقين۔ تو وہ کہیں گے ہم یہاں پر جو اکٹھے ہوئے ہیں اس وجہ سے اکٹھے ہوئے ہیں، کم اسی طرح اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ ہمارا خاندان، ہماری فیملی، میرے گھر والے جب بیٹھتے تھے تو صرف گپوں میں اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے، ہم ایک دوسرے کے خیر خواہی کے ساتھ ساتھ ہم ایک دوسرے کو اللہ کا تعارف بتایا کرتے تھے۔ اللہ سے ڈرنے کے لیے جو اسباب ہیں وہ ہم ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے۔ تو فرمایا انا کنا، بے شک ہم سارے اس سے پہلے فیملی اور جو گھرانہ ہے مل کر اللہ سے ڈرتے تھے۔ آج اللہ نے ہمیں وہ مقام عطا کیا ہے کہ ہم جنت کے اندر اکٹھے ہیں۔ ایک اور بات ذرا سنیے گا، بعض مفسرین نے یہاں سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو اپنی فیملی کی بڑی پرواہ ہوتی ہے کہ میرے بچے، میری فیملی، میرا کنبہ قبیلہ
کیا اللہ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا ہے؟ کیا میری اولاد اللہ کا رزق کھا کر کہیں اس کی نافرمان تو نہ بن جائے؟ کیا جو ہم اللہ کا دیا ہوا جو رزق کھا رہے ہیں اس کے بعد اس کی سرکشی تو نہیں کر رہے؟ اس معاملے میں اللہ نے ڈرا کرتے ہیں. تو یہ ڈر ہی ایسا ہے اپنے اہل و عیال کے حوالے سے جو ان کی کامیابی کا باعث بنا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف اور صرف دین مسجد تک کرنا کہ مسجد میں آئے نماز پڑھیے ٹوپی اتاریے اور جہاں تک کہ جھاڑ کر اسلام. جناب گھر میں کوئی اسلام نہیں، کوئی دین نہیں. جتنا دین میرا اس مسجد میں ہے اتنا دین ہی گھر میں ہونا چاہیے، اور خصوصاً اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اور اس سے بھی خاص اپنے بچوں کے لیے بندے کو بڑا محتاط ہونا چاہیے کہ ان کو دیندار بنانا ہے. اگر دیندار نہیں ہے، اگر دین کو سمجھنے والے نہیں ہیں، دین کی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے، دنیا داری کی ہر گوڑ سکھا لیے لیکن دینداری نہیں سکھائی، تو پھر یاد کیجیے جو آیت ہے نا کہ ہم اپنے گھروں میں اللہ سے ڈرایا کرتے تھے، خود بھی ڈرایا کرتے تھے، بچوں کو بھی ڈرایا کرتے تھے، تو اس سے ہم فرق ہو جاتا ہے. یہ والی خوبی جو اہل جنت کی ہے وہ ہمارے اندر پائی نہیں جاتی. تو اللہ نے کیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. فکر کرنی ہے، اپنے گھروں کے اندر اسلامی ماحول پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے، تبھی تو اولاد فرما بردار کرنی ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیماری کے ایام ہے تو وہ رونے لگ پڑے، آنکھوں سے نا آنسو نکل آئے، بچے بیوی سارے ان کے قریب آئے اور وہ بھی رونے لگ پڑے. آپ نے پوچھا بھی آپ کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ رو رہے ہیں اور آپ کو دیکھ کر ہم بھی رو رہے ہیں. کہا مجھے تو اللہ پاک کے کلام کی ایک آیت میں رلا دیا ہے، میں تو اس وجہ سے رو رہا ہوں. اور وہ آیت کون سی ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، کہ اللہ رب العالمین نے اس جنت کے اس جہنم کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ ہر ایک نے اس جہنم کے اوپر سے ہو کر گزرنا ہی ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک نے وہاں سے ہو کر ہی آنا ہے. کہا اللہ نے یہ تو بتایا ہے لیکن بچے گا کون یہاں پر نہیں بتایا ہے مجھے. میں ڈر رہا ہوں کہیں میرا شمار ان لوگوں میں تو نہ ہو جائے جو کٹ کٹ کر جہنم کے اندر گر گئے. یہ کون ہے؟ یہ صحابی رسول ہے. اپنے گھر والوں کو بٹھا کر جہنم کی جو ہولناکیاں ہیں ان کے بارے میں بتلا رہے ہیں. کبھی باپ ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے بیٹیوں کو بلا کر جہنم کا کوئی تعارف بتایا ہے کہ جہنم کس قدر خطرناک ہے، اس سے بچنا کیسے ہے. ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اولاد ان کی طرف دیکھ کر رو رہی ہے، پریشان ہے. آخر کیا بات ابھی قرآن پاک کی آیت میں رلا دیا. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رونے لگ پڑی، ایسے مصلی پر بیٹھی تو رونے لگ پڑی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا جلدی سے آئے، فرمایا عائشہ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ کہا اللہ کے رسول آج جہنم یاد آ گئی. جہنم کی وہ ہولناکیاں، جہنم کے وہ مناظر، وہ پل صراط، وہ وحشتوں والا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. اللہ کے رسول میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا قیامت والے دن کوئی کسی کو یاد رکھے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے عائشہ 3 موقع ایسے ہیں، 3 موقع ایسے ہیں جہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. فرمایا پہلا موقع ہے جب انسان کے اعمال تولے جائیں گے، ترازو قائم کیا جائے گا. اس ٹائم کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. فرمایا دوسرے نمبر پر پل صراط، جہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. یہ وہ مقام ہے
جب انسان کوئی دوسرے انسان کو یاد نہیں رکھے گا، وہاں سارے کے سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، تعلق ختم ہو جائیں گے، وہ محبت کے جو رشتے ہیں جن کی لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں وہ سارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اور ایک وہ وقت ہے جب انسان کے اعمال اور انسان کا جو انعام ہے انسان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، انسان کی ساری زندگی کی کمائی اس کے ہاتھوں میں دی جائے گی، یا تو دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی۔ اور میں یہ 3 مواقع ایسے ہیں عائشہ کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتے، سارے ایک دوسرے کو بلا لیں۔ کیا اس طرح کی محافل میں نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ بنائی ہے، ان کو اللہ کا تعارف بتلایا؟ یہی انداز تو اللہ رب العالمین کو سیدنا لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا پسند ہی ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بلا کر سمجھا رہے ہیں۔ پہلی نصیحت کیا کی؟ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ دوسری بات جو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو اس حال میں کی کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فرمایا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے ایک بات یاد رکھ، اللہ نا بڑا طاقتور ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اس کائنات میں سب سے چھوٹی کوئی چیز ہو، سب سے ہلکی اور سب سے چھوٹی چیز، اور اس چیز کو چاہے چٹانوں کے اندر چھپا دیا جائے یا آسمان کے اندر یا زمین کی تہوں میں، اس کو چھپانے والا چھپا لے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کاملہ اس قدر مضبوط ہے، تو گناہ کر اپنے ماں باپ سے چھپ سکتا ہے، گناہ کرے گا بڑے بڑوں سے چھپ سکتا ہے، کیمرے کی آنکھ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑا باریک بین ہے، اس سے تو چھپ نہیں سکتا ہے۔ یعنی اپنی اولاد کو کیا میں نے یہ سبق دیا ہے کہ میرے ہر گناہ کا اللہ کو معلوم، ہر گناہ کا اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے علم میں ہے میں جو گناہ کرتا ہوں۔ ایک انسان کو جب پتہ چل جائے نا کہ یہ میرے اس غلط کام کا فلاں بندے کو پتہ لگ گیا، انسان جو ہے باہر آ جاتا ہے، مڑ جاتا ہے کہ یار اس کو پتہ لگ رہا ہے چوری کر رہا ہے، اب پتہ لگ گیا فلاں نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب نیکسٹ ٹائم وہ یہ کام وہاں سے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو اندازہ ہو گیا۔ تو یہ ابتدائی طور پر شروع سے اگر بچے کے کان میں یہ بات ڈال دی جائے، اے میرے بیٹے یاد رکھ تجھے ماں نہ دیکھ رہی ہو، باپ نہ دیکھ رہا ہو، ایک ذات ایسی ہے جو ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی، چاہے دن کا اجالا ہو رات کی تنہائی ہو سمندر کے اندر ہو کہیں بھی ہو، اللہ سے چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا ہے۔ یہ اللہ کا تعارف ہے، یہ اپنے بچوں کو دینا ہے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، بہت سے والدین، سارے نہیں، بہت سے والدین اس طرح کی تربیت کرنے سے بالکل قاصر ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے نہ وہ بات، اور جب وہ اللہ کا حیا نہیں کرتا، سیدھی سی بات یہ ہے نا، جب وہ اللہ کا حیا نہیں کرتا، اللہ سے شرم نہیں کرتا، اس نے باپ سے کیا شرم کرنی ہے، ماں سے شرم کیا کرنی ہے۔ جب وہ انسان اللہ کا نہیں نہ ہوتا تو پھر انسانوں کا بھی نہیں ہوتا، یاد رکھنا۔ اس کو اللہ کا اللہ والا بنا، اس کو اللہ کی طرف لائیے، اللہ والا بنائیے، دیندار بنائیے، پھر دیکھیے اللہ کی قسم سارے شکوے شکایت دور ہے۔ جن کے ابھی بچے چھوٹے ہیں ان کے ساتھ اپنا تعلق بنائیے، ان کو اپنے ساتھ جوڑیے، ان کو سکھائیے اللہ کون ہے، اللہ کی طاقتوں کا، اللہ کی قدرت کا ان کو سبق دیجیے، لیسن دیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ تھی، آپ نے کیا فرمایا تھا تربیت کے طور پر، میں احفظ اللہ یحفظک اللہ، اے عبداللہ کبھی تنہائی میں بھی نہ یہ نہ سوچنا کہ تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، تو تنہائی بھی پاک کر لیں، خلوت بھی پاک کر لیں، زندگی میں کبھی بھی یہ نہ فراموش کرنا کہ تجھے اللہ نہیں دیکھ رہا، ہر وقت اللہ کی حفاظت کرنا، جن جن کاموں کا کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کام کر لینا، جن کا منع کیا ہے وہ منع ہو جانا، تو اللہ کی حفاظت کرے گا، اللہ پھر تیری حفاظت کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔
تو مشکلات میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اگر تنہائی میں تو نے اللہ کو یاد رکھا ہے، تو مشکل کے وقت تو دیکھے گا تجدہ تجاہک، تجھے تیری مدد کرنے کے لیے پوری کائنات میں کوئی نہ آئے، اکیلا اللہ تیری مدد کو کافی ہے۔ یہ سبق ہے جو اپنی اولادوں کو دینا ہے۔ آج کی اولادوں کو تو نہ توحید کا پتہ ہے، نہ شرک کی ڈیفینیشن ہے، اسلام کے بنیادی ارکان کا نہیں پتہ ہے۔ ہاں بھئی انگلش والی پوئم ہے وہ بڑی آتی ہے، اردو کی نظمیں بھی بڑی آتی ہیں، سبق جناب میتھ میں بھی سارے سبجیکٹ میں بڑا پرفیکٹ ہے، لیکن اسلام کا جو سبجیکٹ ہے توحید، رسالت، آخرت، اس کے بعد جو ارکان اسلام ہے، ایمان کے ارکان ہیں، اس سے نہ بالکل آ رہی ہے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، احفظ اللہ، یہ سبق اللہ کے رسول اسلام نے عبداللہ بن عباس کو دیا۔ اے عبداللہ، اللہ کو یاد رکھ، فاذکرونی اذکرکم، جب تم اللہ کو یاد رکھو گے اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ صحیح بخاری کے اندر ہے، بڑا معروف واقعہ ہے۔ دیکھیے اللہ کس طرح ان بندوں کی حفاظت کرتا ہے جو اللہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اپنے حیا والے دامن کو بڑا محفوظ رکھتے ہیں۔ وہ جو 4 بندے تھے، 3 بندے تھے نا جو غار میں پھنس گئے تھے، دونوں نے اپنی نیکی پیش کی اللہ کے سامنے، جو پہاڑ کے سامنے جو بڑی چٹان تھی وہ سرک گئی، لیکن اتنی نہیں سرکی کہ بندے گزر سکے، اور تیسرے کے بعد کوئی نیکی نہیں تھی، کوئی ایسا عمل نہیں تھا۔ اس نے کہا ہاں ایک عمل میرا ہے، ہو سکتا ہے اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ کون سا؟ وہ یہ ہے کہ مجھے نا اپنے چچا کی بیٹی سے بڑا پیار ہو گیا، بڑا ہی پیار، اس کو میں نے بڑی دفعہ برائی کی دعوت دی لیکن وہ نہ ہوئی، بڑی دفعہ میں نے برائی کی دعوت دی وہ نہ ہوئی۔ ایک دن یہ ہوا کہ سالی بڑھ گئی، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہر بندہ پریشان ہے، وہ بھی، لیکن میں تو صاحب ثروت تھا، میرے پاس پیسہ مال دولت بہت مقدار میں موجود تھا۔ آج وہ پریشان حال اور غم زدہ ہو کر میرے پاس آتی ہے مدد کے لیے، کہا آج میرے پاس اب موقع ہے کہ اس کے ساتھ برائی کر لوں۔ کہا میں تمہیں تمہاری ریکوائرمنٹ کے مطابق پیسے دے دوں گا، لیکن میری وہی شرط ہے جو آج سے کافی دیر پہلے تھی کہ میرے ساتھ برائی کر۔ ظاہر سی بات، انسان جب مجبور ہوتا ہے نا تو ہر طرح کے اقدام اٹھا لیتا ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تم نے اپنی یہ خواہش پوری کر دی۔ جب موقع آیا، ٹائم آیا، اور جب برائی کا ارادہ کرنے کے لیے آگے بڑھا، وہ عورت جس نے اللہ کو یاد رکھا تھا، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر اور اس کے والدین نے اس کی تربیت اچھی کی تھی کہ بیٹا کبھی اللہ کو نہیں بولنا ہے، تھر تھر کانپنے لگ پڑی۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، آج میں جو عمل کرنے جا رہی ہوں میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ ساری عمر میں اپنی عصمت اور آبرو کی حفاظت کرتی آئی ہوں، آج کیا آن پڑا ہے، آج کیا موقع آن پڑا ہے، اتنی مجبور اور لاچار ہو چکی ہوں، اس کام کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا کام ہی کوئی نہیں ہے، مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگ رہا ہے۔ جو ہی کہا اس نے یہ لفظ کہے، وہ لفظ سیدھے میرے سینے میں جا کر لگتے ہیں، مجھے بھی اللہ سے ڈر لگنے لگتا ہے۔ میں نے اس کو معاف کر دیا، کوئی چھوڑ دیا، پیسے بھی دے دیے، اللہ صرف یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے، اس نیکی کو پیش کرنے کی وجہ سے، اس گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے اس آغار کے سامنے پڑے ہوئے پتھر کو رفع کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کا تعارف سکھائیں اپنی اولادوں کو، اللہ کی پہچان بتائیں، گناہ سے دور کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ آپ ہر وقت تو نہیں اپنی اولادوں کو چیک کر سکتے، آپ ہر ٹائم تو ان کے اوپر تو کیمرہ تو نہیں لگ سکتے، لیکن ایک کیمرہ ایسا ہے، جو ایسا سافٹ ویئر جو آپ اپنے بچے کے دل کے لیے انسٹال کر دیں، جو ہر وقت اس کو بتاتا رہے بیٹا یہ غلط ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تعارف ہے، وہ یہ ہے کہ میرا بیٹا دنیا کائنات و ما فیہا ہر ایک چھپ سکتا ہے، اللہ سے نہیں چھپ سکتا۔ تو یہ حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت کی، تیسری کیا نصیحت کی؟ یہ بڑی اہم ہے۔ یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے تیسری نصیحت جو یہ کر رہا ہوں، پہلی نصیحت شرک نہیں کرنا، دوسری نصیحت کبھی اللہ کو بلانا نہیں ہے، گناہ نہیں کرنا، کیونکہ ہر گناہ کا علم میرے رب کو ہے، اور تیسری بات تو میں اے بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔
نماز نہ چھوڑنا، نماز ساری عمر پڑھتے رہنا. میں میرے سامنے بھی اور میں جب دنیا سے چلا جاؤں تب بھی نماز نہیں چھوڑنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، ٹھنڈک میری آنکھوں کو ملتی تب ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. اور اولاد سے بھی انسان کو ٹھنڈک تب ملتی ہے جب اولاد نماز پڑھے. جب اولاد نمازی ہوگی، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. آپ دیکھ رہے ہیں میرا بیٹا مسجد میں جا رہا ہے، میں دیکھتا ہوں میرا بیٹا مسجد سے آ رہا ہے، مسجد میں جاتا ہے، مسجد سے آتا ہے، مسجد سے اس کا تعلق ہے، اللہ کے گھر سے اس کا تعلق ہے، مسجد کے ساتھ بڑا جناب اس کا گہرا تعلق ہے. ان والدین کے تو بارے نیارے ہیں جن کی اولادیں 5 وقت کی نمازی ہیں. تو اپنی اولادوں کو نماز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، اپنی اولادوں کو حکم دو نماز کا. کب؟ جب ان کی 7 سال عمر ہو جائے. یعنی کہ یہ وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ اچھے اور برے کے درمیان تفریق کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اس میں سنس آ جاتی ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 7 سال کا ہوگا تب آپ نے اس کو نماز کا کہنا ہے. نہیں، آپ نے اس کو نماز والی صحبت دینی ہے، نماز والا ماحول دینا ہے. گھر میں خود نماز بھی پڑھنی ہے، اس کی والدہ بھی نماز پڑھے، اس کے جو بڑے بھائی ہیں وہ بھی نماز پڑھیں، اس کو ساتھ مسجد میں لے کے جائیں. اور خصوصاً میں جو لوگ اپنا گردہ دل بڑا کریں، اپنا جگرا بڑا کریں، بچوں کو برداشت کیا کریں، بچوں کو قبول کیا کرتے. چھوٹا بچہ مسجد میں آ جاتا ہے، اگر تھوڑا بہت شور بھی کر دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں آتا. یہی تو آج کی نسل اگر مسجد میں نماز پڑھے گی، آ کر 3 سال 4 سال 5 سال کا بچہ آئے گا، اس کو عادت پڑے گی مسجد میں آنے کی. اگر اس عمر میں وہ مسجد نہ آیا اور نمازیوں نے ان کو ٹوکا، اللہ کی قسم ایسا بدن ہوتا ہے. ایک واقعہ میرے سامنے بھی ایسا ہوا ہے، وہ ایسا ٹوکا، اس کے بعد وہ بچہ مسجد میں آیا ہی نہیں، نماز چھوڑ دی. 7-8 سال کا بچہ تھا، اس نے جناب شرارتیں کی، اور جناب ایک بندے نے پکڑ ہلکی سی تھپڑ بھی لگا دیا اس کو. اس کے بعد وہ ڈرتا بھی میں مسجد میں جاؤں گا، مجھے فلاں بنا مارے گا. تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، دیکھیے نا، ایک بچہ گیا، یہ نقصان ہے، اس امت کا بہت بڑا نقصان ہے. قبول کریں، جو بچہ مسجد میں آتا ہے اس کو قبول کریں. اور خاص طور پر والدین کے لیے لازم ہے، اگر وہ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لے کے آئیں. ہاں، ان کو ساتھ تھوڑی بہت آداب بھی سکھائیں. ایک دم تو کوئی بھی بچہ سیکھ نہیں سکتا ہے. اگر آپ نے بچوں کو کوئی بات سکھانی ہے 2 3 4 5 10 دن لگ جاتے ہیں. اگر مسجد کا ادب سکھانا ہے 2 4 5 10 مہینہ بھی لگ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے بچہ شور کرتا ہے اس لیے ہم نے بھی، ایسی کوئی بات نہیں. بچے ہیں شور تو کریں گے، لیکن تربیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سمجھائیں گے بیٹا شور نہیں کرنا، پھر بتائیں گے آپ بیٹا شور نہیں کرنا. مسجد میں دیکھیں نا سارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی خاموش بیٹھے. 1 2 3 4 5 10 15 20 مرتبہ مہینے 2 مہینے بعد بچہ سمجھ جاتا ہے، بچہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ مسجد کا ادب بھی سیکھے گا، مسجد میں آ کر نمازیں بھی با جماعت ادا کرے گا. تو فرمایا مروا اولادکم وہم ابناء 7 سنین، جب اولاد بڑی ہو جائے نا 7 سال کی عمر تک، پھر ان کو حکم دیں نماز کا. صحابہ کرام کو یہی وجہ اپنی اولادوں کی نماز کے حوالے سے تربیت بڑی بہت زیادہ فکر ہوا کرتے تھے کہ میرے بچے نماز رکھنا ہے. اور نماز ترک کرنا تو یہ بڑی دور کی میں نے بات کر دی ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، صحابہ کے شاگرد ہیں. وہ بتاتے ہیں کہ میں نے ایک بدری صحابی کا ذوق تربیت دیکھا کہ وہ اپنے بچے کی نماز کے حوالے سے کتنی فکر مند تھے، کتنا زیادہ جناب وہ فکر مند رہتے تھے کہ میرے بچے کی نماز. اور میں نے دیکھا وہ صحابی نماز ادا کر رہے ہیں، تکبیری غلا ہو رہی ہے، اور دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں، ان کا بیٹا نہیں آیا ہوا. دائیں بائیں کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، بیٹا آئے نہیں. سلام پھیری، جب پلٹ کے دیکھا بیٹا جو ہے وہ پچھلی صف میں کھڑا تھا. بیٹے کو بلایا کہ بیٹا کہاں تھے؟ جی بابا نماز پڑھی. با جماعت پڑھی ہے، پوری رکعتیں پڑھی ہیں. کہا میں نے یہ نہیں کہا، میں نے یہ پوچھا تمہاری تکبیر اولا کیوں رہ گئی ہے؟ جب تکبیر اولا ہو رہی تھی اس وقت تم کہاں تھے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے؟
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کوئی تکبیر اولا سے لیٹ ہوتا تھا ہم اس کو منافق کہا کرتے تھے، ہم اس کو منافق گردانا کرتے تھے، اور تمہاری تکبیر اولا رہ گئی ہے۔ یہ ہے تربیت، کہا ڈانٹنا شروع کیا ہے ان کو، بعض نصیحت بھی کر رہے ہیں، ساتھ ڈانٹ بھی رہے ہیں، میرے بیٹے آپ کی تکبیر اولا کیوں رہ گئی؟ ایک دن ٹیوشن نہ جائے باپ کو تھپڑ مار دے، ایک دن اسکول نہ جائے باپ کا رویہ بڑا بدل جاتا ہے۔ لیکن دن میں 5 نمازیں فرض ہے، 5 نمازیں، کتنی فکر مند، کتنی فکر ہوتی ہے اپنی اولاد کی کہ میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ کاروبار کے سلسلے میں یا نوکری کے سلسلے میں بیٹے کو باہر بھیج دیا، چلے کوئی بات نہیں بھیج دیا، کبھی فون کر کے پوچھا ہے میرے بیٹے نماز پڑھی ہے؟ 5 وقت فرض ہے تم پر نماز، کیا نماز پڑھی ہے؟ پیسے بھیج رہا ہے، وہ ڈالر بھیج رہا ہے، وہ یورو بھیج رہا ہے، اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے، لیکن بیٹا بے نماز بن رہا ہے اس کو فکر ہی نہیں ہے۔ ایک صحابی ہے، رومی فوجوں نے نا ان کو پکڑ لیا، رومی فوجوں نے ان کو اپنی قید میں لے لیا۔ یہ طبرانی اور مجمع الزوائد کے اندر صحیح سند سے واقعہ موجود ہے۔ اب وہ روم کے پاس ہے، ان کے فوجیوں نے ان کو کار کوٹریوں میں بند کر دیا ہوا ہے، اور باپ بیچارہ مدینے میں پریشان اس والے سے نہیں ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے کو روٹی ملتی ہوگی، پتہ نہیں وہاں پر ان کو سردی ہے یا ٹھنڈ ہے، اور کپڑے کتنے دن سے پہنے ہوئے ہیں، اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی ہے صرف ایک ٹینشن ہوتی ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، ہائے اللہ میرے بیٹے کی نماز، ہائے اللہ میرے بیٹے کی نماز۔ جو ہی اذان ہوتی صحابہ فرماتے ہیں وہ پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اونچی آواز سے صدا دیتے، اے قادر مطلق، اے رب العالمین، مجھے میرے بیٹے کی نماز کی بڑی پرواہ ہے، اب میرے پاس کوئی رستہ بھی نہیں ہے میں اس تک تیرا پیغام پہنچاؤں، میں اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں یا اللہ اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، میرے بیٹے تک یہ پیغام پہنچا دے۔ یہ فکر ہے اپنے بچوں کی، کوئی بھوک کی فکر نہیں ہے، کوئی روٹی کپڑا اور ٹھنڈ وغیرہ کی کوئی فکر نہیں ہے، ایک ہی فکر لاحق ہے، پتہ نہیں میرے بیٹے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، پتہ نہیں اس کو وضو کے لیے پانی ملا کہ نہیں ملا۔ اونچی آواز سے صدا لگاتے ہیں، اے اللہ میرا پیغام پہنچا دے، نماز کا وقت ہو چکا ہوا ہے، وضو کے لیے پانی ہے تو وضو کر کے پڑھ لے، اگر وضو کے لیے پانی نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لے، نماز رد نہیں کرنی۔ جب روم فتح ہوا، جب بیٹا ان کا واپس آیا، ملے، ملاقات کی، سب سے پہلے پوچھا بیٹا نمازیں پڑھی تھی؟ یہ نہیں کہا بیٹا طبیعت کیسی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، بخار تو نہیں چڑھا؟ نہیں، میرے بیٹے نمازیں پڑھتا رہا۔ کہا جی بابا ہر نماز کے وقت آپ کا پیغام میرے پاس پہنچ جایا کرتا تھا، اور مجھے پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، یہ عصر کی نماز کا ٹائم ہے، یہ مغرب کی ٹائم ہے، یہ صبح کا ٹائم ہے۔ اتنی فکر اپنی اولاد کے حوالے سے۔ میں تو اللہ کی قسم یہ کہتا ہوں، آپ جمعے کے لیے آتے ہیں نا تو آپ جمعے کے لیے اپنے بچوں کو لایا کریں لازم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر جتنی مردوں کی صفیں ہوا کرتی تھیں اتنی بچوں کی بھی صفیں ہوا کرتی تھیں، عورتوں کی بھی صفیں ہوا کرتی تھیں، عورتیں مسجد میں باجماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں۔ آخری واقعہ بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں، بڑا مختصر واقعہ ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک بہت جلیل القدر جو ہے وہ ایک محدث ہے، ان کے نا ان کے بیٹے نے، صحیح مسلم کے اندر ہے، ان کے بیٹے نے نا ان سے پہلے سلام کیا، نماز بیٹھے پڑھے